رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میراث کورس کے 8ویں روز میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم ذوی الفروض کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے، جو میراث کا سب سے اہم ٹاپک، سب سے اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ذوی الفروض کو ہی حصہ دیا جاتا ہے۔ ذوی الفروض کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو پھر عصبات میں میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ذوی الفروض میں سے جو ہے بچنے کے بعد سب کچھ عصبات کو مل جاتا ہے، اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو، عصبات بھی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ذوی الارحام کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ذوی الفروض کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے، اور یہ جو ہم گفتگو عرض کریں گے یہ ہم سارا تقریباً سبق جو ہے تسہیل الفرائض سے لیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا ایک بات کہ جو حصے ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے، یہ میراث کے یہ شریعت میں 6 ہیں، ٹوٹل 6 حصے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کون کون سے جی؟ نصف، آدھا، ربع 1/4، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سدس 1/8، ثمن سدس 1/6 معذرت، ثمن 1/8، اور اس طرح ثلث 1/3 اور ثلثان 2/3۔ یہ 6 حصے جو ہیں یہ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی 6 حصے ہیں، ان کو فروض، ان کو فرائض کہا جاتا ہے۔ اور شریعت نے یہ بھی متعین کر دیا کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس صورت میں کتنا ملے گا، کس صورت میں کتنا ملے گا۔ جن کو یہ حصے ملتے ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے یا اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو حصے کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو ان کا مخرج کیا ہے؟ تو سب سے چھوٹا مخرج، ٹھیک ہے، جس سے وہ حصہ نکلتا ہے، سب سے چھوٹا عدد جس سے وہ حصہ نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے۔ اب نصف جو 2 ہے، اس کا مخرج، نصف جو آدھا، جس آدھے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جو مخرج ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 2 عدد کا ہونا ضروری ہے، تو 2 نصف کا مخرج ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو ہے ثلث ہے 1/3، 1/3، اس کے لیے 3 کا ہونا ضروری ہے، 3 کا عدد، تو 3 جو ہے وہ ثلث کا مخرج ہو گیا۔ اس طرح ثلثان ہے 2/3، 2/3، تو اس کے لیے کم سے کم 3 کا عدد ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ ثلثان 2/3 کا مخرج بھی 3 ہے۔ اسی طرح ربع 1/4، 1/4 کے لیے کم سے کم عدد جو ہے وہ 4 کا ہونا ضروری ہے، تو 4 جو ہے وہ ربع کا مخرج ہے۔ سدس 1/6، سدس کے لیے کم سے کم کا عدد، 1/6 کے لیے کم سے کم جو ہے وہ اس کا عدد جو ہے 6 کا عدد ہونا ضروری ہے، تو 6 جو ہے وہ سدس کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ اور ثمن 8واں حصہ 1/8، اس کے لیے کم سے کم 8 کا عدد ہونا ضروری ہے، تو 8 جو ہے وہ ثمن کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ یہ تو عام جو مخارج ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے، لیکن علماء نے ایسا کیا کہ یہ جو 6 حصے ہیں ان کو 2 میں تقسیم کر دیں، ان کے 2 گروپ بنائے ہیں۔ ایک گروپ ہے جس میں نصف، ربع، ثمن آتے، آدھا حصہ 1/4
اور 1/8 ایک گروپ یہ ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے اس میں سلس 1/3 سلسان 2/3 سدس 1/6 یہ دو گروپ جو ہیں وہ بنائے ہیں. اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ تضعیف اور تنصیف کی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ بحث تو چھوڑ دیجئے, آگے ہم چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ویسے تو میں نے آپ سے ان کی مخارج عرض کر دیے, عام طور پر ان کے مخارج جو بنتے ہیں, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ جو ایک دونوں گروپ کے جو ہے نا وہ حصے جمع ہو جائے, اس میں نے آپ سے پہلا گروپ کا ایک حصہ اور دوسرے گروپ کے ساتھ جمع ہو جائے, تو اس صورت میں پھر مخرج بدل جائیں گے. ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نصف جو ہے آدھا, اس کا مخرج کم سے 2 ہے, لیکن اگر یہ دوسرے گروپ کے کسی حصے کے ساتھ آ جائے, مثلا سلس سلسان سدس کے ساتھ, تو پھر اس صورت میں اس کا مخرج جو ہے وہ بدل جائے گا. اس صورت میں پھر اس کا مخرج ہو جائے گا 6, 2 کے بجائے 6. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ربع جو ہے اس کا مخرج 1/4 کا وہ 4 ہے, لیکن اگر وہ دوسری گروپ کے کسی حصے کے ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا مخرج بن جائے گا 12. اور سمن 1/8 اس کا مخرج میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ 8 ہے, لیکن اگر وہ دوسری گروپ کے کسی حصے کے ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا مخرج بن جائے گا 24. ہم 24 مخرج بنائیں گے اور اس طرح جو ہے پھر ورثہ کے درمیان اس کو تقسیم کریں گے. تو یہ تو ہو گئے حصے جن کو فرائض کہا جاتا ہے, اور جن لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کو اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے, تو وہ ٹوٹل 12 بندے ہیں, 12 جن میں یہ حصے تقسیم ہوں گے. ان میں سے جو ہے 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 جو ہے وہ عورتیں ہیں. وہ میں آپ کے سامنے ان کے نام جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. 4 مرد یہ ہیں, اب والد, دادا, اخی خیفی, ماں شریک بھائی اور شوہر, یہ 4 مرد ہیں جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. اور 8 عورتیں ہیں. عورتیں یہ ہیں اہلیہ, حقیقی بیٹی, اور بنت الابن پوتی, اور حقیقی بہن جس کو اخت عینیہ کہا جاتا ہے, اور اخت علاتیہ, باپ شریک بہن, اخت خیفیہ, ماں شریک بہن, والدہ, اور اسی طرح جو ہے وہ دادی, جدہ صحیحہ. یہ 12 جو ہیں اصحاب الفرائض ہے جن کے حصے شریعت نے متعین کر دی ہے. اب سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اب کو, والد جو ہوتے ہیں. والد کی 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, 3 حصے گویا کہ 3 حالتیں ہو گئی. پہلی حالت وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو, کوئی بھی اولاد نہ ہو, تو باپ عصبہ بن جاتا ہے. یعنی اس صورت میں باپ کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا. اگر دوسرے ذوی الفروض ہو تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جتنا بھی بچ جائے وہ سارا کا سارا والد صاحب کو ملتا ہے. یہ پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد موجود ہو, یعنی مذکر اولاد نرینہ نہ ہو, تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ ذوی الفروض میں سے بھی ہوگا, اس کا حصہ بھی مقرر ہے اور عصبہ بھی بنے گا. اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا, اور اس کے بعد جو حصہ ذوی الفروض سے بچ جائے وہ سارا کا سارا والد صاحب کو, باپ کو مل جائے گا. تیسری حالت کہ میت کی مذکر مؤنث اولاد دونوں موجود ہیں, تو ایسی صورت میں باپ کو صرف 1/6 ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا, عصبہ نہیں بنے گا. یہ 3 حالتیں ہوگی والد صاحب کی. آگے جو ہے ہم دادا کے حوالے سے کے متعلق جو ہے وہ عرض ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دادا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جد صحیح. جد صحیح ایسا دادا جس کے میت کے ساتھ رشتے میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو, جیسے دادا ہو گیا, جد جس کو ہم ویسے تو اردو میں دادا نانا کہتے ہیں نا, لیکن عربی میں دونوں کو جد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دادا, پردادا وغیرہ اس کو کہتے ہیں جد صحیح. جد فاسد ایسا دادا جس کے میت کے ساتھ رشتے میں کسی عورت کا واسطہ آ جائے, جیسے نانا. اس کو عربی میں جو ہے ہم تو اردو میں نانا کہتے ہیں, لیکن عربی میں اس کو بھی جد کہا جاتا ہے.
یہ جد فاسد ہے. جد فاسد جو ہے نا یہ جد صحیح نہیں ہے. اس طرح جو ہے وہ دادی کا باپ، یہاں پر بھی درمیان میں چونکہ عورت کا واسطہ آ رہا ہے نا تو اس سے جد فاسد ہے. تو یہاں پر ہم جد جو ہے صحیح کے احکام جو حالات ہیں وہ ذکر کریں گے. جو جد فاسد ہے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، وہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو جو جد ہوتا ہے دادا، اس کی 4 حالتیں ہیں. پہلی حالت کہ اگر میت کا باپ موجود ہو تو پھر اس صورت میں جو دادا ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو حصہ کوئی نہیں ملتا. دوسری حالت میت کا باپ نہ ہو اور میت کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس صورت میں جس طرح اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ عصبہ بن جاتا ہے، اس طرح دادا بھی عصبہ بنتا ہے. تیسری حالت میت کا باپ نہ ہو اور میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہ ہو، تو جو دادا ہوتا ہے اس کو 1/6 بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی بنتا ہے، جیسے کہ باپ بنتا تھا. دائنی وہی حالت. نمبر 4 میت کا باپ نہ ہو اور میت کی صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہو، یعنی مذکر اولاد درمیان میں آ جائے، تو اس صورت میں پھر دادے کو 1/6 ملتا ہے، عصبہ نہیں بنتا جس طرح کہ باپ. ٹھیک ہے. اگر مختلف مراتب کے اجداد جمع ہو جائے ان میں سے جو قریب زیادہ قریب ہوگا اس کو وارث بنا کر باقی جو اجداد ہوں گے ان کو محروم کر دیا جائے گا. مثلا دادا بھی ہے پر دادا بھی ہے، تو اس صورت میں دادا جو ہے وہ قریب ہے اور پردادا دور ہے، پھر دادا وارث بنے گا اور جو پردادا ہوگا اس کو محروم کر دیا جائے گا. تیسرا مرد ذوی الفروض میں سے تیسرا جو ہے مرد وہ ہے اخ خیفی، ماں شریک بھائی. ٹھیک ہے. جو ماں شریک بھائی یا بہن ہونا ان کو اخ خیفی یا اخت خیفیہ کہتے ہیں، ان کو جو ہے اولاد الام بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اخ خیفی یعنی جو ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو، دونوں کے احکام جو ہے وہ برابر ہے. تو جو ماں شریک بھائی بہن ہو ان کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ میت کے باپ دادا یا اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہو تو ماں شریک بہن بھائی محروم ہوتے ہیں، پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ میت کے باپ دادا یا اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور ماں شریک بہن بھائی ایک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو 1/6 مل جاتا ہے. نمبر 3 میت کے باپ دادا یا اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور خیفی یعنی ماں شریک بھائی یا بہن ایک سے زائد ہو، خواہ سب بھائی ہوں یا سب بہنیں ہوں یا دونوں ملے جلے ہوں، تو ان سب کو 1/3 دیا جاتا ہے جو ان میں برابر تقسیم ہوگا. یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول لاگو نہیں ہوگا، یعنی جتنا لڑکی کو ملتا ہے اس کا ڈبل لڑکی کو نہیں. یہاں پر ماں شریک بھائی بہنوں میں پورا برابر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. ماں شریک بہن اور بھائی کا حصہ برابر ہوگا، ڈبل سنگل والا اصول یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا. چوتھا ذوی الفروض میں سے چوتھا مرد وہ ہے شوہر ہے. تو شوہر کی 2 حالتیں ہیں. بیوی کا انتقال ہو جائے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کے اولاد موجود ہو تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 ملتا ہے، 1/4 چوتھائی ایسا. اور اگر بیوی کے اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر شوہر کو نصف، آدھا حصہ ملتا ہے. اچھا، یہ تو تھے 4 مرد ذوی الفروض میں سے. اب 8 عورتیں. تو عورتوں میں سے پہلی جو ہے وہ زوجہ ہے، اہلیہ. تو اہلیہ ہوتی ہے، اس کی بھی 2 حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کی اولاد موجود ہو تو اس صورت میں اہلیہ کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا نام ہے زوجہ کو پھر 1/4 حصہ ملتا ہے، 1/4 چوتھا حصہ. اچھا جی، آگے جو ہے 6 نمبر پہ وہ ہے حقیقی بیٹی. حقیقی بیٹی تو اس کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت میت کا حقیقی بیٹا موجود ہو،
میت کا حقیقی بیٹا موجود ہو تو ایسی صورت میں بیٹے اور بیٹیاں سب جو ہے وہ عصبہ ہوں گے. اس صورت میں جو ہے نا بیٹیاں جو ہیں وہ بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ مرحوم کے بیٹوں کے ساتھ عصبہ بن جائیں گی. تو ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ ان دونوں میں ان بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق, ڈبل اور سنگل کے اصول کے مطابق. پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ میت کا کوئی بیٹا نہ ہو اور حقیقی بیٹی ایک ہو, صرف ایک بیٹی ہو, تو ایسی صورت میں اس بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے, اپنی والد کے ترکے میں سے میراث میں سے پورا آدھا حصہ ملتا ہے. نمبر 3, میت کا کوئی بیٹا نہ ہو اور حقیقی بیٹیاں ایک سے زائد ہوں, تو ایسی صورت میں ان کو 2/3 ان 2/3 حصہ ان کو دیا جائے گا. اچھا جی, آگے 7ویں نمبر پر بنات الابن ہے, ٹھیک ہے, جو ہے نا پوتیاں. بنات الابن کہتے ہیں میت کے ایسی بالواسطہ لڑکیاں جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی مرد کے ذریعے سے ہو, وہ تمام بنات الابن میں شامل ہے. مثلا پوتی, پڑپوتی وغیرہ جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی عورت کے ذریعے سے ہو وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اولاد کا لفظ ہے نا ولد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا میت کے ساتھ رشتہ مرد کے ذریعے سے ہو, وہ اولاد میں وہ وارث شمار ہوتا ہے. اور جس کا میت کے ساتھ رشتہ کسی عورت کے ذریعے سے ہو تو وہ اولاد میں شمار نہیں ہوتے, جیسے نواسی وغیرہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر یعنی ان کے حالات سمجھنے کے لیے کچھ اصول جو ہے نا مختصراً ذکر کریں گے, ان کو ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے لڑکیوں کا حصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 2/3 رکھا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر بہنیں 2 ہو تو ان کو کل ترکے میں سے 2/3 ملیں گے. اس لیے جو حقیقی بیٹیاں اور اس طرح بنات الابن کو ثلثان کے دائرے میں رہتے ہوئے حصہ دینے کی گنجائش ہے. میت کی بیٹیوں اور پوتیوں وغیرہ کو مجموعی طور پر جو ہے جو حصہ ہے وہ 2/3 زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات, کسی مخرج کے نصف میں اسی مخرج کا سدس یعنی 1/6 جب جمع کر دیا جائے تو نصف یعنی آدھا اور سدس 1/6 مل کر یہ اس مخرج کا 2/3 بن جاتا ہے. مثلاً جو ہے 6 کا نصف جو ہے 6 حصے ہیں, اس کا نصف 3 ہے, اور اسی 6 کا جو سدس ہے 1/6 ہے وہ 1 ہے. تو اب 3 اور 1 مل کر کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. تو یہ 4 جو ہے 6 کا 2/3 ہے, 1/3 اس کا 2 ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا اصل یہ ہے کہ لڑکیوں پوتیوں میں سے جو میت سے زیادہ قریب ہو وہ میراث کی زیادہ مستحق ہوتی ہے. چنانچہ بنات سلبیہ اور بنات الابن یعنی حقیقی بیٹیاں اور آگے پوتیاں وغیرہ دونوں موجود ہو تو حقیقی بیٹی کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر 2/3 میں سے کچھ باقی رہیں تو وہ بنات الابن کو دیا جائے گا. اور حقیقی بیٹیاں جو ہے اگر حقیقی بیٹیاں ہی سارا سلسان سمیٹ لیں ان کو مل جائے تو پھر جو بنات الابن ہے ان کو حصہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ایک حقیقی بیٹی اور ایک بنت الابن پوتی جو ہے وہ ہو تو ضابطے کے مطابق حقیقی بیٹی کے لیے نصف نکالنے کے بعد سلسان میں سے 1/6 باقی ہے, تو لہٰذا 1/6 جو ہے وہ بنت الابن کو دیا جائے گا. حقیقی بیٹی 1 سے زائد ہو تو اس صورت میں حقیقی بیٹیوں کو ہی سلسان مل گیا تو بنت الابن پوتی وغیرہ کو کچھ نہ بچا تو لہٰذا وہ حصے سے محروم ہوں گے, ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. اور اس طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ایسی حقیقی بیٹی تو نہ ہو مگر بنات الابن جو ہے وہ مختلف درجات کی ہو, یعنی بعض قریب ہو اور بعض بعید ہو. تو سب سے زیادہ قریب کو 1 ہونے کی صورت میں نصف دے کر اس کے بعد والی کو جو ہے نا 1/6 دیا جائے گا, اور اس سے بھی بعد والی جو ہے وہ حصے سے محروم ہوں گے. اور سب سے زیادہ قریب 1 سے زائد ہونے کی صورت میں ان کو سلسان دے کر اس کے بعد والی جو ہے وہ حصے سے محروم ہوں گے. اور سب سے زیادہ قریب 1 سے زائد ہونے کی صورت میں ان کو 2/3 دے کر
بعد والے کو جو ہے وہ حصے سے کیا کیا جائے گا؟ محروم کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے کچھ اصول تھے. اب جو ہے نا ان کے جو ہیں وہ حصے کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیجئے. نمبر 1، اگر مذکر اولاد کسی بنت الابن سے اقرب ہو، قریب ہو، زیادہ قریب ہو، تو اس کی وجہ سے جو بنت الابن، اس کی وجہ سے جو ہے نا بنت الابن محروم ہوتی ہے. جیسے بیٹے کی موجودگی میں جو ہے پوتی جو ہے وہ محروم ہوتی ہے. ایسی ہی ابن الابن کی موجودگی میں بنت ابن، یعنی بیٹے کا بیٹا جو ہے اس کے موجودگی میں بیٹے کے بیٹی جو ہے وہ محروم ہوتی ہے. نمبر 2، اگر مذکر اولاد کسی بنت الابن کے برابر ہو تو بنت الابن جو ہے وہ عصبہ بنتی ہے. یعنی اب بنت الابن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ ذوی الفروض کے حصے نکالنے کے بعد بچا ہوا ترکہ مذکر اولاد اور بنت الابن میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو مؤنث سے ڈبل حصہ مل جائے گا. نمبر 3، اگر مذکر اولاد کسی بنت الابن سے زیادہ دور ہو، ابعاد ہو، تو دیکھا جائے گا کہ وہ بنت الابن فرض حصے والی ہے یا حصے سے محروم ہے. اگر حصے سے محروم ہو تو وہ عصبہ بن جائے گی. مثلا حقیقی بیٹیاں 3 ہیں، 3 حقیقی بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے اور ایک جو ہے بیٹے کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں حقیقی بیٹیوں کو 2/3 مل گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو پوتی ہے یہ بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ عصبہ بن جائے گی، کیونکہ اس صورت میں یہ حصے سے محروم ہو رہی تھی کہ 2/3 تو ان کو مل گیا، اس کے لیے تو بچے کچھ نہیں، تو اس صورت میں یہ عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر بنت الابن جو ہے وہ حصے والی ہو، اس کو حصہ مل رہا ہو، تو وہ ابعاد مذکر اولاد کی وجہ سے عصبہ نہیں بنیں گی، بلکہ اس کا جو حصہ ہوگا وہ دستور باقی رہے گا، اس کا حصہ مل جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو عصبہ بنے گا اس کو اپنا حصہ دیا جائے گا. اور اب فرماتے ہیں کہ میت کی حقیقی بیٹیاں مذکر اولاد نہ ہو اور بنت الابن ایک ہو تو اس کو پورے ترکے کا نصف دیا جائے گا. میت کی حقیقی بیٹیاں اور مذکر اولاد نہ ہو اور بنات الابن ایک سے زائد ہو تو ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا. میت کی ایک حقیقی بیٹی ہو تو جو حقیقی بیٹی ہوگی اس کو نصف دیا جائے گا، اور باقی جو ہے جو 1/6 ہوگا وہ بنات الابن ایک ہو یا ایک سے زائد ہو ان میں تقسیم کیا جائے گا. میت کی بنات سلبیہ یعنی حقیقی بیٹیاں ایک سے زائد ہو تو پھر بنات الابن جو ہے ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک سے زائد ہو گئی، ان کو 2/3 مل گیا تو حصہ ختم. نمبر 5، بنت الابن سے زیادہ قریب میت کے مذکر اولاد ہو تو اس صورت میں بھی بنت الابن جو ہے وہ وراثت سے محروم ہوگی. اس طرح بنت الابن سے زیادہ بعید مذکر اولاد ہو تو حصے سے محروم ہونے والی عصبہ بن جاتی ہے، ایسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے. اور اگر برابر مذکر اولاد ہو تو ہر قسم کی حصے والی یا حصے سے محروم جو ہے وہ عصبہ بن جاتی ہے. نمبر 8 یعنی ذوی الفروض میں سے نمبر 8 وہ اخت عینیہ ہے. اخت عینیہ کہتے ہیں حقیقی بہن کو جو باپ اور اس کو ہم فل سسٹر کہتے ہیں، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہو تو اس کو اخت عینیہ کہتے ہیں، اور اخت لاب و ام بھی کہا جاتا ہے. اس کے احکام یہ ہے. نمبر 1، میت کا والد، دادا اور مذکر اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہو تو اس صورت میں حقیقی بہن وہ محروم ہوتی ہے حصے سے. نمبر 2، میت کا باپ، دادا اور ذکر اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور میت کا جو ہے نا حقیقی بھائی موجود ہو تو وہ بھائی خود بھی عصبہ بن جاتا ہے اور اپنی بہن کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے. اس صورت میں ذوی الفروض کے حصے نکالنے کے بعد بچا ہوا مال ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ اخ عینی کو اخت عینیہ سے ڈبل حصہ ملے گا. نمبر 3، میت کا باپ، دادا اور مذکر اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور میت کی مؤنث اولاد موجود ہو تو بھی اس صورت میں بھی جو حقیقی بہن ہوتی ہے
وہ عصبہ بن جاتی ہے. لیکن اس صورت میں بیٹیوں کا عصبہ بننا ضروری نہیں ہے. یعنی حقیقی بہن تو عصبہ بن جاتی ہے لیکن بیٹیوں کا عصبہ بننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. نمبر 4، میت کے جو ہے وہ حقیقی بھائی، مؤنث اولاد، والد، دادا اور مذکر اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے. اس کا آدھا حصہ ہوگا، آدھا حصہ اس کو ملے گا. نمبر 5، پانچواں حکم حقیقی بہن کا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ ہو، یعنی باپ، دادا، مذکر اولاد، حقیقی بھائی اور مؤنث اولاد، ان میں سے کوئی نہ ہو اور حقیقی بہن ایک سے زائد ہو. ایک سے زائد ہو تو اس صورت میں حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا. حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ ہم نے آج کی سبق میں ذوی الفروض کا فروض فرائض کا تعارف، ذوی الفروض کا تعارف، اور میں سے ہم نے 8 کے احکام پڑھ لیے. 4 کے احکام جو باقی رہ گئے اس حوالے سے ہم جو ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے. تو یہ جو حالات ہم نے پڑھے ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. بار بار ان کو یاد کریں گے نا تو پھر ہی جو ہے ان کی یہ ذہن میں بیٹھتے ہیں. تھوڑا سا رٹا جو ہے وہ لگانا پڑے گا. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.